बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे तीन अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस था, इंतहाई मैं समझता हूँ कि इनकी तरफ से जो प्लानिंग की गई इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, वो सारी नाकाम हुई है और बड़ी अहम समाअत हुई है। और साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो क्रिमिनल्स हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स, जिनका जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ केसेस हैं, उनसे इलेक्शन कमीशन से उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का जो रिकॉर्ड तलब करने के लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तलब करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उसमें भी अहम फैसला हुआ है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के खिलाफ बनाई गई JIT को तहलील कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और ये सारा ड्रामा रचाया गया था और फिर नाकामी के बाद अब इनके हाथ कुछ नहीं आया। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तरफ से जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरीम नवाज़ को ये यकीन दहानी करवाई है, जो मरीम नवाज़ ने अपने बाप को बताई है, और ये कहा है कि आप तोशाखाना रेफरेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपने देखा होगा मुबश्शिर लुकमान जो इस वक्त लिफाफों का सरबराह है और ऐसी ऐसी बातें करता है, इंसान सोचता है कि ये किस हद तक कोई जा सकता है। बहरहाल उन्होंने ये जितना कुछ हुआ, ये सारे का सारा मलबा डाल दिया है हमारे जो जनरल फैज़ पे। और बदकिस्मती ये है कि एक सिटिंग कोर कमांडर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है एक लिफाफा खोर, और उस पर ना बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, ना गिरफ्तार हुआ है, और ना ही इदारे की तरफ से उसको मुस्तरद किया गया है या उसको कहा गया है कि आप अपनी गंदी सियासत में इदारों को इन्वॉल्व ना करें, नहीं कहा गया। और उसने पूरा वीलॉग किया है और उसमें ये कहा है कि जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें इंस्पेक्टर से लेके हर तरह की जो तकर्री है वो फैज़ हमीद ने की है। और इसी वजह से ये जो लीक हुआ है, वो एक तरह से कहना ये चाहता है कि जो ऑडियो लीक है इसके पीछे जनरल फैज़ है। इस हद तक चले गए हैं और कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है। बहरहाल जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा था वो खुलकर सामने आ गया और सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक जो होनी थी वो ना हुई, और मरीम नवाज़ का चेहरा भी नज़र आ गया। अब उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, 27 सितंबर कल की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी शख्सियत की तरफ से, अब शुक्र है इमरान खान का नाम नहीं लिया, क्योंकि अच्छा एक बात, जो भी मरीम नवाज़ के साथ मिलकर काम करता है उसका कुछ और वो कोई काम करे ना करे, उनका ट्विटर अकाउंट या उनकी जो प्रेस रिलीज़ है वो बड़ी तेज़ी के साथ ना, जैसे इमरान खान कोई बात करेगा साथ ही प्रेस रिलीज़ या ट्वीट आ जाएगा, वो चाहे इस्लामाबाद पुलिस हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी शख्सियत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत और तरदीद करता है। ये तरदीद नहीं की कि वो ऑडियो में वो नहीं बैठे, या ये जो जितना खेल रचाया गया और आनसनाउल अहकामात जारी कर रहे हैं कि 5 अगस्त को आपने ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस करने हैं, वो नहीं बात की। जनरल बात की कि जो एक सियासी शख्सियत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनकी हम शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत और तरदीद करते हैं। ऐसे गैर ज़िम्मेदारान इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले कर रहा है और करता रहेगा। जहाँ तक इलेक्शन करवाने का मामला है तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं है। इलेक्शन 2 ही सूरतों में हो सकते हैं, असेंबली या मुद्दत पूरी हो। अब आप देखें सही, ये काम ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का। कहता है कि इलेक्शन करवाने का मामला ये हमारा नहीं है। इलेक्शन 2 ही सूरतों में हो सकते हैं, या असेंबली या मुद्दत पूरी करें या असेंबली डिसॉल्व हो जाए। फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो शफ़ाफ़ इलेक्शन को यकीनी बनाए, और जब भी इलेक्शन होंगे इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। अब आप देखें, ये किसी इदारे, ये कोई कौमी इदारे की आपको प्रेस रिलीज़ लगती है या सियासी जमात की लगती है? फ़ैसला अवाम का है, और जो अवाम फ़ैसला करती है वो फिर इनको तकलीफ़ देगा। दूसरी तरफ खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के खिलाफ जो एक JIT बनाई गई थी, वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जब दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हुई और इमरान खान तौहीन अदालत केस में भी इमरान खान सुरखरू हो गए, तो इनके हाथ कुछ ना आया और अब ये मायूसी की वजह से इन्होंने ये सारे का सारा जो मामला है इससे अलग होने का ऐलान किया है। सेशन जज को धमकियां देने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए कायम की गई JIT तहलील कर दी गई है,
چونکہ دہشت گردی کے لیے کوئی ثبوت اکٹھا نہیں کر سکے تھے، عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان سرخرو ہو گئے، اور وہ جو JIT جو دہشت گردی کے کی دفعات کے تحت مقدمے کو کی تفتیش کے لیے بنائی گئی تھی، بالآخر وہ تحلیل کر دی گئی ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کے افسران نے کہا ہے کہ اب یہ جو JIT تھی، اس میں کیونکہ سیکشن 780 ختم ہو گیا ہے، اور اب سیکشن 186، 188، 504 اور 506 کو شامل کیا تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ اب یہ عام عدالت میں چلیں گے، سیشن عدالت میں چلیں گے، اس وجہ سے اب ان کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان اوفینسز کے لیے JIT قائم رکھیں۔ JIT اسپیشل لا ہے جو دہشت گردی کے مقدمات میں دہشت گردی کے قانون کے تحت بنائی جاتی ہے۔ ہمارا جو عام کرمنل لا ہے، پورے ضابطہ فوجداری میں کہیں JIT کا ذکر نہیں ہے۔ JIT سیکشن 19 کے تحت بنائی جاتی ہے، جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت، اور اس وجہ سے جب دہشت گردی کا ختم ہو گیا، اوفینس ختم ہو گیا، تو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ اس کو ختم کرتے، اور جو عمران خان کے خلاف اس حد تک کیس تھا، اس میں عمران خان کے جو انہوں نے JIT بنائی تھی، بالآخر وہ JIT ان کو ختم کرنی پڑی، تحلیل کرنی پڑی۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو قوم کے سامنے بے نقاب ہوا ہے۔ اور جو شکور شاد کا معاملہ تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شکور شاد نے، جو لیاری سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تھے، اور جن 9 جنرل سیٹوں پر استعفے منظور کیے تھے، اس میں جو ایک یہ استعفیٰ تھا جس کو زرداری مافیا نے لوٹا بنا لیا، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، چونکہ میں نے استعفیٰ سیاسی بنیادوں پر دیا تھا اور میرا استعفیٰ دینے کا مقصد نہیں تھا۔ اس پر سماعت ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب نے PTI کی درخواست خارج کر دی تھی بطور جماعت، ایک جو ممبر اسمبلی ہیں، اور وہاں کہا کہ ہم اسپیکر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، اور ایک جو ممبر تھا اس کی حد تک اسپیکر کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا، اور اطہر کیونکہ وہ بات کر رہا تھا واپس جانے کی کہ میں تو جانا چاہتا ہوں اسمبلی اسمبلی جانے والے کی کوئی بات ہوگی تو پھر تو ہماری جو عدالتوں کا نظام ہے وہ کچھ اور ہوگا، اور اگر اسمبلی نہ جانے والی بات ہوگی تو پھر کچھ اور ہوگا۔ خیر، درخواست گزار کے وکیل اختر عباس چھینا عدالت میں پیش ہوئے، اور منور اقبال اور اس کے علاوہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل محمد ارشد اور باقی جو الیکشن کمیشن کے افسران ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے ممبر کو سنے بغیر ڈی سیٹ کیا، جو بالکل معذرت تو ڈی سیٹ کیا جو بالکل غیر قانونی ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اسپیکر نے ممبر کو سنے بغیر کیسے ڈی سیٹ کر دیا، مناسب تھا کہ ان کو سننا جاتا۔ ڈپٹی اسپیکر سیکرٹری نے کہا کہ ہم نے جواب جمع کرایا ہے اور ہم ان ساری چیزوں کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا جواب چھوڑیں، آپ ان کو سن لیں، ایک دفعہ ان کو بلا لیں اور ان کو بلا کے سنیں، اور یہ 11 لاکھ لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایک حلقے میں 11 لاکھ ووٹ ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ 11 لاکھ ووٹ، میرے خیال میں وہ 11 سیٹوں کا کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بلا کر سنیں۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست گزار کے تفوضات دور کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر کرنا ہو وہاں پر اسپیکر کو بھی حکم جاری ہو جاتا ہے، ڈائریکشن ہو جاتی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن معطل ہو جاتا ہے۔ جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 69 کی اتنی بڑی دیوار ہے جو ہم سے نہیں پھلانگی جانی، اور ہم آرٹیکل 69 کی دیوار نہیں پھلانگیں گے، اور ہم اسپیکر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح توہین الیکشن کمیشن کا عمران خان کے خلاف جو کیس ہے اس پر بھی سماعت ہوئی ہے، اور توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں عمران خان، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں جو شو کاز نوٹس تھا عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا، وہ معطل کر دیا گیا تھا، اور فواد چودھری نے بھی درخواست دائر کی تھی، ان کا بھی نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا تھا۔ ممبر نثار درانی یہ سندھ کے جو ممبر ہیں آج کل انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہی دیکھ رہے ہیں، اور ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی الیکشن کمیشن بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم کہتے ہیں آپ اور ہم ایک ہی جہاز میں ہیں، عدالت میں دونوں فریق چل کر اپنا موقف بتا دیتے ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ آپ کے نوٹسز میں قانونی سکم ہے۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا آپ کہتے ہیں آپ کا موکل سابق وزیر اعظم ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ
ایک طرف ہمارے سامنے فریق الیکشن کمیشن ہے کیونکہ مدعی سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، اور ایک طرف ہم ہیں، تو آپ ہمیں بھی قانون کی نظر میں دیکھیں، اپنے آپ کو بھی قانون کی نظر میں دیکھیں، قانون سے آگے نہ جائیں۔ ساتھ ہی فیصل چودھری نے لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ الیکشن کمیشن میں پیش کیا۔ وکیل تحریک انصاف نے کہا بہتر ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس تک انتظار کیا جائے۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ کے موکل کو آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ کیا آپ کا موکل آئین سے مبرہ ہے؟ فیصل چودھری نے کہا آپ کو اپنے بنائے رولز کے مطابق نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا، رولز اور قانون سے آپ بھی مبرہ نہیں ہیں۔ یہ بات الیکشن کمیشن کو کہی ہے فیصل چودھری نے، جب ان کو کہا گیا کہ آپ قانون سے مبرہ نہیں ہیں، تو فیصل چودھری نے کہا کہ آپ بھی اپنے بنائے گئے رولز اور قانون سے مبرہ نہیں ہیں، احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی رولز کے پابند ہیں۔ ممبر کے پی نے کہا کہ آپ کے موکل کو قانون اور آئین کا احترام کرنا چاہیے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ آپ پر بھی آرٹیکل 5 لاگو ہو سکتا ہے، اس طرح کی بات کرنے پر آپ پر بھی آرٹیکل 5 لاگو ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے رولز کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ میرے موکل الیکشن کمیشن سمیت تمام آئینی اداروں کو تسلیم کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کے نوٹسز آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک توہین الیکشن کمیشن کا کیس ملتوی کرنے کی درخواست دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہائی کورٹ میں تو سماعت 29 کو ہے، 29 ستمبر کو، تو ہم 30 ستمبر کو رکھ لیتے ہیں۔ تو وکیل تحریک انصاف نے کہا کہ آپ 2 ہفتے کی بعد کی تاریخ رکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ میں پہلے معاملہ ڈیسائیڈ ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو سن لیجئے گا، اور عدالتی فیصلے کے بعد ہم حاضر ہیں، بڑا دل کریں اور تھوڑا سا ٹائم رکھ لیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ بڑا دل تو بیماری ہوتی ہے، اور اس پر فیصل چودھری نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی حوصلہ رکھیں اور اس معاملے کو اتنا نہ جلدی آپ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور یہ روٹین کی کارروائی ہے، پہلے بھی کیسز چلتے رہتے ہیں تو انہیں عدالت کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے جو جس طریقے سے آپ نے یہ کیا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ کو اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں ٹائم دینا ہوگا۔ بہرحال فیصل چودھری کی دلچسپ دلائل کے بعد، اور جیسے کہتے ہیں کہ جیسا سوال ویسا جواب، تو انہوں نے ویسے جواب دیے اور 11 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی عدالت نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 11 اکتوبر کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔